آج سے ہزاروں سال پہلے کی بات ہے کہ شہر بابل میں ایک بادشاہ کی حکومت تھی جس کا نام نمرود تھا۔ نمرود نہایت ہی شرکس اور ظالم بادشاہ تھا، حتیٰ کہ خدائی دعویٰ بھی کر چکا تھا۔ جو بھی اسے خدا تسلیم نہ کرتا تو اس پر بے انتہا ظلم و ستم بھی کرتا۔ نمرود خود بھی بت پرست تھا اور اپنی سلطنت میں بھی بت پرستی کی اشاعت کرتا۔ نمرود کا محل مختلف قیمتی پتھروں کے بنائے ہوئے بتوں سے بھرا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر حضرت ابراہیم کو مبعوث فرمایا۔ آپ علیہ السلام نے نمرود کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی طرف بلایا، مگر نمرود نے اپنی سلطنت اور حکومت کے نشے میں چور ہو کر حضرت ابراہیم کی باتوں کا انکار کر دیا۔ حضرت ابراہیم نے نمرود سے کہا کہ میرا رب وہ ہے جو مارتا بھی ہے اور زندہ بھی کرتا ہے۔ نمرود نے کہا کہ میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا بھی ہوں۔ حضرت ابراہیم نے نمرود سے کہا کہ میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج نکالتا ہے، اگر تو رب ہے تو مغرب سے سورج نکال کر دکھا۔ یہ سن کر ظالم نمرود ہکا بکا رہ گیا اور غصے سے لال پیلا ہو کر حکم دیا کہ ابراہیم کو بطور سزا آگ میں ڈال دیا جائے۔ چنانچہ نمرود بادشاہ کے لوگوں نے ایک مخصوص مقام پر لکڑیاں جمع کرنا شروع کیا۔ جب لکڑیاں جمع ہو گئی تو اس کے کارکنوں نے اس میں آگ لگا دی، جس آگ کی حرارت اتنی زیادہ تھی کہ کوئی اس آگ کے قریب بھی نہیں جا سکتا تھا۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو اس دہکتی ہوئی آگ میں ڈالا گیا تو وہ آگ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ٹھنڈی ہو گئی۔ جب نمرود کو یقین ہو گیا کہ آگ بھی حضرت ابراہیم کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی تو اس نے آپ علیہ السلام کو آزاد کر دیا، مگر پھر بھی نمرود اور شہر کے لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے اس معجزے کو دیکھ کر بھی ایمان نہ لائے اور اپنے کفر پر باقی رہے۔ اس کے بعد ظالم نمرود نے ایک بہت ہی عظیم مینارے کو بنانے کا حکم دیا تاکہ وہ اللہ تعالیٰ سے مقابلہ کرے۔ نمرود نے مزدوروں سے کہا کہ اتنی اونچی عمارت بنائی جائے کہ بادلوں تک پہنچ جائے تاکہ اس آسمان کے خدا سے جنگ کر کے اس کی سلطنت کو بھی ختم کر دے۔ چنانچہ جب وہ مینارے بن کر تیار ہو گئے تو نمرود اس کی بلندی پر چڑھ کر خدائی دعویٰ کرتا اور آسمان کی طرف رخ کر کے اللہ تعالیٰ کو للکارتا اور لوگوں سے کہتا کہ آسمان کا خدا کچھ بھی جواب نہیں دے رہا ہے کیونکہ وہ اللہ مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اس منظر کو دیکھ کر نمرود کو خدا ماننے والوں کی تعداد میں اور بھی اضافہ ہو گیا اور خدا سمجھ کر سجدہ کرنے والوں کی تعداد بڑھتی چلی گئی۔ نمرود اس بات سے بالکل بھی بے خبر تھا کہ اس پر اللہ تعالیٰ کا سخت عذاب آنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو نمرود کے دربار میں بھیجا۔ اس نے ایمان قبول کرنے اور لا شریک خدا پر ایمان لانے کی دعوت دی، لیکن ظالم نمرود نے اپنے حکومت اور سلطنت کے نشے میں چور ہو کر اس کی باتوں کا انکار کر دیا۔ تو فرشتے نے نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ اس خدا کی قدرت اور طاقت تم اور تمہاری فوج سے کہیں زیادہ ہے۔ اگر وہ چاہے تو اپنی سب سے کمزور مخلوق سے ہلاک و برباد کر دے۔ لہذا نمرود نے اللہ تعالیٰ سے مقابلہ کرنے کا تقاضا کیا۔ فرشتے نے نمرود کو 3 دن کی مہلت دی، جس میں اس نے اپنے تمام لشکر کو جمع کیا اور پوری طاقت و قوت کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے جنگ کرنے پر تیار ہو گیا۔ تیسرے دن کی صبح اللہ تعالیٰ نے مچھروں کا ایک بڑا لشکر بھیجا جو تعداد میں اتنی زیادہ تھے کہ سورج کی روشنی نظر نہیں آتی تھی۔ یہ مچھر پورے بابل شہر میں پھیل گئے اور نمرود کے لشکر پر حملہ کر دیا۔ لہذا مچھروں نے لشکروں کے سپاہیوں کے خون چوس گئے اور گوشت کھا گئے، حتیٰ کہ ان کی صرف ہڈیاں باقی رہی۔ اسی دوران ایک مچھر نمرود کی ناک میں داخل ہو گیا اور ناک کے راستے دماغ میں گھس گیا اور مغز کھانے لگا۔ نمرود درد کی شدت سے پاگل ہو گیا۔ چنانچہ اس نے اپنی تکلیف ختم کرنے کے لیے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ وہ اس کے سر پر ڈنڈا اور تھپڑ مارے۔ چنانچہ جب تک اس کے سر پر ڈنڈا اور تھپڑ پڑتا تو مچھر کاٹنا بند کر دیتے، اور جب ڈنڈا اور تھپڑ نہیں پڑتا تو دوبارہ کاٹنا شروع کر دیتا، حتیٰ کہ نمرود کی حالت اتنی خراب ہو گئی کہ جو بھی دربار میں آتا تو نمرود اسے ڈنڈا اور تھپڑ مارنے کو کہتا۔ اس طرح 400 سالوں تک جوتے اور تھپڑ پڑتے رہے اور خدائی دعویٰ کرنے والا نمرود یوں ہی تڑپتے تڑپتے مر گیا۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو قلب سلیم، عقل سلیم عطا فرمائے
اور قرآن و حدیث پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔